السلام علیکم۔ قسمت کا چکر، ایک سبق آموز واقعہ۔ برسوں پرانی بات ہے جب شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک سادہ سی بستی ہوا کرتی تھی۔ اس بستی کا نام صبر کی بستی تھا۔ جیسا کہ بستی کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، اس بستی کے لوگ بہت صبر والے تھے اور بہت سادہ اور محنتی بھی تھے۔ لیکن وقت اور حالات نے اس بستی کو غریبی اور تنگ حالی اور مایوسی کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ اسی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کوئی معمولی لڑکا نہیں تھا۔ اس کا سینہ ایمان سے روشن، آنکھوں میں سوالات کی چمک اور دل میں خوابوں کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی۔ حارث کی ماں اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور باپ ایک بوڑھا مگر نہایت نیک انسان تھا۔ حارث ہر روز صبح سویرے سورج نکلتے ہی بستی کے باہر کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا اور حارث اکثر اپنے باپ سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ بابا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی؟ کچھ لوگ تو بیٹھے بٹھائے ہی مالا مال ہو جاتے ہیں اور ہمیں 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا باپ، جسے سب بابا احسان کے نام سے جانتے تھے، اس نے بڑی تسلی سے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹے، یہ سب قسمت کا چکر ہے، لیکن یاد رکھنا، محنت اور ایمانداری سے کیا گیا ہر عمل پھل ضرور لاتا ہے۔ البتہ وقت اور طریقہ اللہ خود طے کرتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے جب اسی بستی میں ایک اجنبی داخل ہوا جس کا لباس بے حد سادہ اور چہرہ پر نور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غضب کی گہرائی تھی۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف گیا، اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا، جناب، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اجنبی مسکرایا اور بولا، میں ایک مسافر ہوں اور اس سچے بندے کی تلاش میں ہوں جس کی قسمت کا فیصلہ خدا نے الگ انداز میں کیا ہے۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن حارث جو وہاں موجود تھا، اس کا دل اجنبی کی باتوں پر بے چین ہو گیا۔ اس نے اجنبی کو مسجد سے باہر روکا اور کہا، جناب، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ دور چل سکتا ہوں؟ اجنبی نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تو ہی تو ہے جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔ تیری قسمت کا چکر بہت انوکھا ہے۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے راستہ دکھا سکتا ہوں، مگر وہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ حارث کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ دل کی گہرائی سے آواز آئی، شاید اب وقت آ چکا ہے کہ تو اپنے سوالات کا جواب تلاش کرے۔ اگلے ہی دن حارث نے صبح اپنے باپ سے اجازت لی اور احسان نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جا بیٹا، مگر یاد رکھنا، ہر پڑاؤ پر اپنی نیت صاف رکھنا۔ جو کھویا اسے صبر سے اور جو پایا اسے شکر سے قبول کرنا۔ حارث اور وہ اجنبی جس کا نام محمد علی تھا سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں علی نے حارث سے 3 سوالات پوچھے۔ پہلا، اگر تیری قسمت میں تنگ دستی لکھی ہو تو کیا تو اللہ سے ناراض ہوگا؟ دوسرا، اگر تجھے کوئی ایسا فیصلہ لینا پڑے جو دل کو تو پسند ہو لیکن دنیاوی طور پر گھاٹے کا سودا ہو تو کیا کرے گا؟ اور تیسرا، اگر تیرے سامنے 2 راستے ہوں، ایک آسان اور دوسرا مشکل، مگر مشکل والا راستہ تیری روح کو سکون اور چین دے،
تو کون سا راستہ چنے گا؟ حارث نے جواب دیا، میں سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم، میں ان سوالوں کے جوابات تلاشنے ہی نکلا ہوں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی تو پہلا قدم ہے، اقرار کرنا کہ ہم نہیں جانتے۔ جو جانتا ہے وہ گھمنڈ کرتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد دونوں ایک ویران میدان میں پہنچے، جہاں ایک خانہ بدوش قبیلہ رکا ہوا تھا۔ اس قبیلے کا ایک شہزادہ بیمار تھا، اور کسی کو بھی اس کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ علی نے حارث سے کہا، تو اگر اس بچے کو اللہ کے نام پر دعا سے ٹھیک کر سکے تو سمجھ لے کہ تجھ میں کچھ خاص ہے۔ حارث گھبرا گیا، لیکن علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نیت اور یقین یہی ہے کہ دو چیزیں چاہیے۔ حارث نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ یا رب، میری قسمت میں اگر کوئی نیکی ہے تو اس بچے کو شفا عطا فرما۔ میں کچھ خاص نہیں، بس تیرا بندہ ہوں۔ اللہ کے کرم سے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ بچہ ٹھیک ہونے لگا، اور پورا قبیلہ حارث کو ایک پیر کی طرح ماننے لگا۔ مگر حارث نے کہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب کام اللہ کا کرم ہے۔ حارث کی یہ باتیں سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مرد وہ نہیں جو کرامات دکھائے، بلکہ مرد وہ ہے جو کرامت کے بعد بھی کچھ خود کو نہیں مانے۔ بلکہ مرد وہ ہے جو کرامت کے بعد بھی خود کو کچھ نہیں مانے۔ اس کے بعد علی اور حارث بہت سی بستیوں اور قصبوں سے گزرے، اور ہر جگہ انہیں الگ الگ امتحان سے گزرنا پڑا۔ کہیں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا تھا، تو کہیں امیروں کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا تھا۔ ہر بار حارث کی قسمت ایک نیا موڑ لیتی رہی۔ کبھی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن کبھی تعریف بھی ملتی، کبھی کوئی ٹھکرا دیتا اور کبھی کوئی گلے لگا لیتا۔ مگر ہر بار حارث کی آنکھیں اور دل ایک نئی حقیقت سے واقف ہوتے۔ ایک رات حارث نے ایک خواب دیکھا، ایک بہت بڑا دریا ہے، اور وہ اس دریا کے کنارے کھڑا ہے، اور دریا کی لہریں اسے آواز دے رہی ہیں کہ تو جاننا چاہتا ہے کہ تیری قسمت میں کیا ہے تو دریا میں اتر، لیکن یاد رکھنا کہ تو تیرنا نہیں جانتا۔ اتنے میں حارث کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے۔ علی جاگ رہا تھا، اور وہ حارث سے کہتا ہے کہ بیٹا، تیرا اگلا امتحان بہت بڑا ہوگا۔ اب تجھے اپنے دل اور اپنی عقل کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا۔ حارث کی آنکھوں میں وہ خواب ابھی تازہ تھا، دریا، لہریں، اس کی پکار اور نہ تیرنے آنے کی حقیقت۔ اگلی صبح جب علی نے اٹھے تو حارث نے ان سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ علی نے اس کا خواب سن کر ایک گہری سانس لی اور بولے، تو اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ہر انسان کی قسمت اس کا امتحان لیتی ہے۔ کچھ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آگے بڑھ کر ڈوب جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھروسے کے ساتھ دریا میں اترتے ہیں، اور وہی اصل میں تیرنا سیکھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور علی نے حارث سے کہا، اگر تیرے اندر صبر اور یقین ہے تو ضرور تیرنا سیکھے گا۔ صبح ہوتے ہی علی اور حارث نے اپنے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے علی اور حارث
ایک ایسے گاؤں پہنچے جسے لوگ شہر دورہ کہتے تھے۔ یہ جگہ کچھ عجیب سی تھی۔ یہاں دو طرح کے لوگ رہتے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ قسمت سمجھ کر سب کچھ چپ چاپ برداشت کر لیتے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو قسمت کو نہیں مانتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی عمارت تھی اور اس میں دو بڑے دروازے تھے۔ پہلے دروازے پر لکھا تھا قسمت کو قبول کر لو، اور دوسرے دروازے پر لکھا تھا کہ قسمت کو بدل ڈالو۔ لوگ دونوں دروازوں سے گزرتے تھے مگر کبھی کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ علی نے حارث سے کہا، اب تجھے بھی ان دو دروازوں میں سے ایک کو چننا ہوگا، لیکن یاد رکھ جو دروازہ تو چنے گا وہیں سے تجھے اپنی قسمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ حارث کا دل کانپ اٹھا اور وہ سوچنے لگا اگر اس نے پہلا دروازہ چن لیا تو شاید وہ سب کچھ کھو بیٹھے گا جو اس نے چاہا تھا، لیکن اگر اس نے دوسرا دروازہ چنا تو شاید خود کو دکھ دے بیٹھے گا۔ حارث کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو راستہ تجھے منظور ہو مجھے اسی پر لے چل۔ اور پھر حارث نے پہلا دروازہ کھولا جس پر لکھا تھا قسمت کو قبول کر لو۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے کے اس پار ایک ویران میدان تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں ایک بیمار عورت کر راہ رہی تھی۔ اس عورت کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ عورت نے حارث کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یہ یتیم ہے اور میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں اور میرے بچے کو بھی کچھ نہیں ملا۔ حارث نے اپنے تھیلے میں دیکھا صرف ایک سوکھی روٹی اور تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے دونوں چیزیں اس عورت کو دے دی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد علی وہاں آیا اور مسکرا کر کہا، یہی تھی تیری قربانی کہ اپنے حصے کا کھانا کسی اور کو دے دینا جب تجھے خود بھی اس کی ضرورت ہو۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حارث اب اس امتحان کو پار کر چکا تھا۔ اسے اگلے امتحان کے لیے ایک اور بستی میں لے جایا گیا جس کا نام تھا بستی فریب۔ اس بستی میں ہر چیز جھوٹی تھی، مسکراہٹیں، باتیں، عبادتیں۔ لوگ ظاہر میں بہت دیندار لگتے تھے لیکن ان کے دلوں میں لالچ اور دکھاوا تھا۔ علی نے کہا، یہاں تجھے تجارت کی پیشکش کی جائے گی، ایسا سودا جس میں بہت منافع ہوگا مگر سچائی سے دور ہوگا۔ اگر تو اسے ٹھکراتا ہے تو تیری روح اور دل صاف رہے گا۔ اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک امیر تاجر حارث کے پاس آیا اور بولا، تمہیں ایک جھوٹا دستاویز بنانا ہے، بس اتنا کرنے کے بدلے میں تجھے سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ حارث کی آنکھیں چمکی۔ یہ وہ دولت تھی جو اس کے بابا کی زندگی بدل سکتی تھی، جو اس کے پورے گاؤں کو راحت دے سکتی تھی۔ مگر پھر اسے بابا احسان کی بات یاد آئی کہ ہر پڑاؤ پر اپنی نیت صاف رکھنا۔ حارث نے وہ دستاویز پھاڑ دیے اور تاجر کو منع کر دیا۔ تاجر غصے میں چلا گیا، مگر اسی وقت علی آیا اور بولا، تو جیت گیا۔ حارث، قسمت ہمیشہ انہی کی طرف لوٹتی ہے جو خود کو بیچتے نہیں۔ اب حارث سفر کی 2 منزلیں پار کر چکا تھا اور سفر کی آخری منزل باقی رہ گئی تھی۔ اب یہ وہاں سے سفر کے لیے آگے روانہ ہوئے اور ایک جگہ پہنچے جہاں لکھا تھا آئینہ قسمت۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایک بہت بڑا آئینہ ہوتا تھا جس میں انسان کو اپنی اصل قسمت دکھائی دیتی ہے۔ علی نے کہا، اب وقت ہے کہ تو اپنی قسمت سے آمنا سامنا کرے۔
حارث نے جب آئینے میں دیکھا تو جو تصویر ابھری وہ چونکا دینے والی تھی۔ وہ خود کو ایک تاج پہنے بادشاہ کے روپ میں دیکھ رہا تھا، مگر وہ رو رہا تھا، اکیلا تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر تصویر بدلی اور اس نے خود کو ایک سادہ لباس میں گاؤں کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لوگ اس سے محبت کر رہے تھے، اس کے دل میں چین اور سکون تھا۔ علی نے کہا، یہی قسمت کا چکر ہے حارث۔ ہر انسان کے پاس دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو دنیا کو دکھتی ہے اور ایک وہ جو روح کو سکون دیتی ہے۔ اب فیصلہ تیرا ہے، تو کون سی قسمت کو قبول کرے گا؟ حارث نے گہری سانس لی اور اس نے کہا، مجھے وہ زندگی چاہیے جو میری روح کو سکون دے، چاہے وہ دنیا کے لیے معمولی کیوں نہ ہو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے حارث کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تو وہ بن گیا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب تو تیار ہے قسمت کو سمجھنے اور دوسروں کی قسمت سنوارنے کے لیے۔ علی اور حارث اب سفر کے اس موڑ پر تھے جہاں سے واپسی شروع ہوتی تھی، مگر واپسی وہ ہی نہیں ہوتی جیسے شروع میں تھی۔ جیسے دریا ایک جگہ سے بہہ کر دوسری جگہ پانی دیتا ہے، اسی طرح اب حارث وہ نہیں رہا جو پہلے کبھی تھا۔ اب اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا اور آنکھوں میں روشنی، لہجے میں مسرت اور دل میں ایک ذمہ داری تھی۔ حارث نے علی سے یہ باتیں کی کہ میں نے اپنی قسمت کو سمجھا نہیں بلکہ اسے قبول کیا ہے، اور پھر اسے اپنے اختیار سے نیک راستے پر موڑنے کی کوشش کی ہے۔ علی مسکرایا اور بولا، اب تو دوسروں کی قسمت کا ذریعہ بنے گا، تیری روشنی اب دوسرے لوگوں تک پہنچے گی۔ علی اور حارث صبر پور واپس لوٹے، وہاں کا ماحول اور بھی تنگ حال لگ رہا تھا۔ بابا احسان بیمار تھے، لوگوں کے گھر اجڑے ہوئے تھے، کھیت سوکھ چکے تھے، مگر جب لوگوں نے حارث کو دیکھا تو ان کے چہروں پر روشنی آ گئی۔ وہ اب پرانا حارث نہیں تھا بلکہ اس کی نگاہیں اندر اتر جاتی تھیں اور اس کے لفظ دلوں کو سکون دیتے تھے۔ مگر جب حارث نے پہلا کام یہی کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہم نے اپنی قسمت کو خود برا سمجھ لیا ہے، چلیے اب ہم سب اپنی اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ حارث نے سفر کے دوران جو تھوڑے بہت چاندی کے سکے کمائے تھے وہ سب اس نے ایک پرانے کھنڈر کو بیت الامان میں تبدیل کرنے کے لیے خرچ کر دیے۔ بیت الامان اس نے بنایا، اس میں عورتیں اور بچے آ کر رہنے لگے۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ وہی حارث تھا جسے بغداد جا کر روزگار تلاشنا چاہتا تھا۔ اب وہ خود لوگوں کا سہارا بن چکا تھا۔ حارث اب بستی کا رہبر بن چکا تھا، مگر اس نے کبھی تاج نہیں پہنا۔ اس نے کھیتوں کو پھر سے آباد کیا، بچوں کو تعلیم دی اور ہر انسان کو یہی سکھایا کہ کبھی اپنی قسمت کو الزام نہ دو بلکہ اسے پہچانو، اور اگر ضرورت ہو تو اللہ سے دعا کرو اور محنت کے ساتھ اسے بدل ڈالو۔ سالوں بعد حارث بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ ایک روز ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا اور بولا کہ حضور، کیا واقعی قسمت بدل سکتی ہے؟ حارث نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، بالکل، ہاں بالکل، مگر یاد رکھ، قسمت دراصل تیری محنت، تیری نیت اور تیرے صبر کا نام ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ قسمت ایک امتحان ہے اور اسے اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے بنایا ہے، کبھی صبر سے، کبھی شکر سے اور کبھی قربانی سے۔ جو انسان اپنی قسمت کو
عبادت اور انسانیت سے سجاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو جنت کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔